نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بہارے نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو بہارے نو تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو نشانے رہ تھے ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ محترم سامعین کرام اور میرے مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، آج کے اس پرفتن پراشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ ہر ملک ہر خطے میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کیوں پڑے، کیوں مسلمانوں کی ہوائیں اکھڑ گئی؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی، حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ملت اسلامیہ کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اتحاد الامم ایک ایسا عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں یہی وہ اتحاد ہے، جب ہم نے اس کو گلے لگایا تھا تو افتراق و انتشار کی چنگاری یا شعلہ نہ بنی تھی تو ہم پوری دنیا پہ قابض تھے۔ ہمارا اسلامی پرچم عروج پر تھا، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں ہماری حکمرانی تھی۔ صحرا و بیاباں ہمارے زیر ملکیت تھے، دریا و سمندر ہمارے زیر نگی تھے، چرند پرند ہمارے تابع تھے۔ ہماری شان و شوکت قابل صدا افتخار تھی اور حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی۔ پوری دنیا ہمارے تابع تھی۔ کفار مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کا باہمی ربط و اشتراک سرد پڑ گیا۔ جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، جب سے ہم نے فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم قعر مذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے۔ ہم خطرات و وساوس کے زیر سائے ہو گئے، بزدلی اور پست حوصلگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں سے عزم و یقین کی دولت سلب ہو گئی اور ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا۔ مگر اے مسلمانوں، ہم بھول رہے ہیں کہ اغیار آج بھی ہماری سی غفلت و لاپرواہی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری فرقہ بندی ان کی سازشوں کو ہوائیں دے رہی ہے۔ مسلمانوں کی گروہی عصبیت تشدد پرستوں کے عزائم کو پروان چڑھا رہی ہے۔ فقدان ہم آہنگی کی وجہ سے ظلم و ستم کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کا زوال باطل کے لیے وسعت و بلندی کی راہیں ہموار کر رہا ہے، اور ملت اسلامیہ میں یکجہتی و ہمرنگی ناپید ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسے تباہ و برباد کرنے کی اسکیمیں تیار کی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی نفرت اور تنازعات کی خلید کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیواروں کو منہدم کیا جا سکتا ہے، آج بھی باہمی الفت و محبت پیدا کی جا سکتی ہے، آج بھی قومی تفاخر منوتو کے امتیاز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی للکار کو سننے والے ہو جائے اور احکام نبی پر عمل پیرا ہو جائے۔ اے ملت بیضا کے جیالو، دیکھو ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، فرمان رسول پر ہمارا یقین ہے، دین ہمارا اسلام ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا ہادی اور رہبر ایک ہے، ہمارے کلمے میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتفاق ہے، ہمارے دین میں یکسانیت ہے، ہماری شرعیت میں وحدانیت ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں ہے؟ ہم اختلاف کے کانٹوں میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں انتشار کہاں سے آ گیا؟ ملت اسلامیہ میں فرقہ بندی کیوں ہوئی؟ مسلمانوں میں گروہ عصبیت کیسے داخل ہو گئی؟ اور مسلم معاشرے کا اتحاد پارا پارا کیوں ہوا؟ کیا ہم لوگ شاعر مشرق کے اس پیغام کو بھلا بیٹھے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی
حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میرے دوستو غور کیجئے, قرآن ہمیں متوجہ کر کے کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف و انتشار سے بچو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی, محبت کا بیج بو دیا اور نتیجہ یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے, تمہارے دلوں میں اخوت و بھائی چارگی کا چراغ روشن ہو گئے. برادران اسلام, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور جو کفر و معاندت کی آندیاں ہمارے خلاف چل رہی ہے ان کا رخ بھی انہی کے جانب موڑ دے اور ایک ایسا انقلاب برپا کرے جس سے پوری دنیا حیران و شدہ رہ جائے اور حالات کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرے تاکہ پھر سے ہماری سابقہ تاریخ لوٹ آئے. میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہاگیری, محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. وآخر دعوانا الحمدللہ.